ایک بہت بڑا ایشو جو کراچی سے ہمیشہ جوڑا جاتا ہے، اور جب بھی بات کی جاتی ہے کراچی کی تو ہم بات کرتے ہیں کراچی کے پانی اور سیوریج کے مسائل کی. ظاہر یہ دو ایسی چیزیں ہیں. ایک بہت بڑی آبادی کا شہر ہے کراچی، خاص طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے، اور کراچی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی آسان نہیں ہیں، کیونکہ ہر طرح کے لوگ، ہر قومیت کے لوگ یہاں رہتے ہیں، ہر زبان کے لوگ یہاں بستے ہیں. کراچی کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ حکومتی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے یا یہ نہیں سمجھتے کہ جو کراچی کے ڈائنامکس ہیں کیا اسے پورا کرنے کے لیے وسائل موجود ہیں، یا پھر اگر وسائل موجود ہیں تو کیا جو مین پاور ہے وہ بالکل ہے اس حساب سے پوری ہے کہ کراچی کے جو مسئلے ہیں اور خاص طور پر پانی کا مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے. پھر اور بھی بہت سے ایکس فیکٹرز ہیں. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. سید صلاح الدین صاحب، ایم ڈی واٹر بورڈ ہیں. صلاح الدین صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صلاح الدین صاحب، کراچی کے مسئلے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، خاص طور پر پرائیویٹ میڈیا پہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی مسئلے حل نہیں کیے جاتے، ایشوز کو کرٹیل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اوائڈ کیا جاتا ہے سچویشن کو. تنقید بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. کبھی ہم نے اس کو تنقید برائے اصلاح کی طرف نہیں لے کے گئے، یا پھر ہم نے اپنے اداروں سے پوچھا نہیں کہ کیا وسائل کی کوئی کمی ہے، یا پھر وقت کتنا درکار ہے، کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ سارے مسئلے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سیناریو میں؟ جی بہت شکریہ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. دیکھیے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے جیسے دنیا میں میگا سٹیز کیسے ہینڈل ہوتے ہیں. رائٹ. اور یہ جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، جیسے کراچی کا واٹر کا مسئلہ ہو یا سیوریج کا مسئلہ ہو، اس کو اسپیکٹرم میں دیکھیے کہ سروسز پرووائڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جو اتنے بڑے پیمانے پر شہر پھیل گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خطی رقم ریکوائرڈ ہوتی ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو انویسٹ کرنا ہوتی ہے. فار انسٹنس اگر ہم بلک واٹر سپلائی پروجیکٹس ہی دیکھ لیں تو ہم نے پچھلے 17 سے 18 سال میں ابھی تک کوئی بلک واٹر سپلائی کا پروجیکٹ نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی رقم بھی ریکوائرڈ تھی. دوسرے اس کے علاوہ ایک بڑی پلاننگ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح یہ شہر بڑھ چکا ہے اس میں آپ کو رائٹ آف ویز نہیں اویلیبل ہوتے، اور پھر اگر جہاں ہیں وہاں رائٹ آف ویز پہ قبضے کر لیے گئے ہیں. تو ہمارے یہ مسائل جو ہیں وہ یعنی ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کے نکالا جا سکتا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ابھی ایک نیا ایکٹ ہمارا آیا ہے، اس کے تحت ابھی ایک کارپوریشن بن گیا ہے، اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ اس کو ایک کارپوریٹ پیٹرن پہ چلایا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی مینجمنٹ یہاں آ رہی ہے، اور بہت جلد ہم نئے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹس عوام کے لیے بہتر ہوں گے. نیا پانی ایڈ ہوگا، سیوریج سے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا. صحیح. اچھا صلاح الدین صاحب، بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. میں چونکہ سیوریج کے مسئلے کی بھی بات کروں گا، ہم اکثر یہ شکایت ہمیں ملتی، شکایت موصول ہوتی رہتی ہیں، عوام بھی شکایت کرتی ہے جی کہ جہاں صاف پانی کی لائنز ہیں وہیں جو سیوریج کی لائنز ہیں وہ بھی موجود ہیں. ساتھ ساتھ اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے واٹر بورڈ کیا اقدامات لے رہا ہے؟ کیونکہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کام تو بہت ہو رہا ہے، لیکن وہ کام عوام تک بھی پہنچے، اس لیے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا. دیکھیے ایک تو یہ کہ جو گڈ انجینئرنگ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ روڈ کے ایک جانب سیوریج کی لائن ڈلے اور دوسری جانب پانی کی لائن ڈلے. لیکن ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی جیسے یہ مشروم گروتھ ہوئی ہے، جو ڈبلنگ اپ آف پاپولیشن کہہ لیں جو یہاں کراچی کے اندر ہوئی ہے، بالکل، تو لوگوں نے سیوریج کی لائن تو اپنی جگہ رہیں، لیکن واٹر کی لائنز ان کے ساتھ ساتھ ڈالنا شروع کر دیں. اچھا، اب اس میں جو ہمیں جو دشواری درپیش تھی وہ یہ کہ جنرلی یہاں کراچی کے اندر 19 ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں، ڈفرینٹ یعنی لینڈ اوننگ ایجنسیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جن کی اپنی لینڈ اوننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ لیزون کرنا پڑتا ہے. دوسرے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے ہمارا پانی کا جو ایشو ہے جو کہ اپ اسٹریم سے ڈاؤن اسٹریم آ رہا ہے، تو لوگوں نے گھروں میں پانی نہ آنے کی وجہ سے سکشن پمپس لگا لیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سکشن پمپ سے یہ ہوتا ہے کہ اٹ کریٹس اے نیگیٹو پریشر. اگر آپ کا سیوریج کہیں ایکیومولیٹ ہوا ہے اور پانی کیونکہ وہاں پہ سک ہو رہا ہے اس کے اندر پائپ کے اندر، تو باہر سے پانی انفلٹریٹ کر کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ کنٹامینیشن کا ذریعہ بنتا ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایسے تمام جو ہماری لائنز لے ہوئی ہیں، ایک تو ان کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے ان تمام جوائنٹس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو سیوریج کے خاص کر کے لیکنگ جوائنٹس ہیں. یہ وہ سیوریج کی لائنز ہیں جو کہ شیلو جو ہیں لے کی گئی ہیں، اسی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. بس میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر کافی پرانا ہو چکا ہے، خاص کر کے سیوریج کا.
اس کو ہم فیز وائز مینر میں چینج کر رہے ہیں. ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک پروجیکٹ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپرومنٹ پروجیکٹ, جو اگلے 10 سال تک چلنا ہے. اس پروجیکٹ میں ہم فیز وائز مینر میں سیوریج کی لائنز بھی چینج کریں گے انشاءاللہ. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا صلاح صاحب, پلاسٹک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے استعمال. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو بہت سارے شوز کر چکے ہیں اس کے اگینسٹ کہ پلاسٹک کے استعمال کو روکا جائے, لیکن ظاہر ہے یو آر دی کنسرنڈ پرسن, آپ کے اگر اس سے جائے گا تو میرے خیال عوام بہتر سمجھ سکتی ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں ندی نالوں میں اور پھر اس کے بعد ہماری سیوریج لائنز میں چوکنگ کے مسائل اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم پلاسٹک کی تھیلیاں اندر پھینک دیتے ہیں. دشواری کتنی ہوتی ہے اس کی صفائی ستھرائی میں, اور پھر اس کے بعد عوام کو کیا کہنا چاہیں گے, میسج کیا دیں گے, یہ بھی ذرا بتائیے گا تھوڑا سا. جی بہت شکریہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. دیکھیے پلاسٹک کی تھیلیاں جو یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتی ہیں, جو ہو رہی ہیں وہ تو ایک سیپریٹ بات ہے. ہاں جی. دوسرے یہ کہ یہ جو مین ہول کورز ہیں ان کے اندر یہ چلی جاتی ہیں, ہمارا جو مین ہول ہے اس کو چوک کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد ایک تو پانی سپیلیج ہوتا ہے, یعنی سیوریج سپیلیج ہے. دوسرا ایک اس کو صفائی کے لیے آپ کو وہاں پہ جو ہیلتھ ورکر ہے اس کو اتارنا پڑتا ہے, بالکل ٹھیک, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, اس کے اپنے ہیلتھ ہیزرڈز شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو دیکھیے اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو بتانا تمام لوگوں کو جو کہ پلاسٹک کو یوز کرتے ہیں, ایک تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو ڈالنا بھی ہے تو یہ جو ہمارے اسپیسیفک جو ہماری بنز بنی ہوئی ہیں اس کو وہیں تھرو کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ عوام الناس تک اس طرح پھیل سکتا ہے کہ اگر آپ یہ چھوٹی سی کوشش کریں کہ لوگوں کو گلی محلے میں اپنی کمیٹیاں بنا کے بتائیں کہ جی یہ ہماری جو بنز ہیں کمیونٹی بنز ہیں, ہم ان میں ڈالیں. ٹھیک ہے. دوسری اگر بات آپ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے اگر میں کہتا چلوں کہ ہمارے جو بلز ہیں اگر آپ وہ بر وقت ادا کریں گے ایز اے رسپانسبل سٹیزن, میں آج آپ کو بتاؤں کراچی میں ایک کثیر رقم جو ہے ہماری ایریاز آف جو ہمارے ریونیوز ہیں ان میں موجود ہے, اگر وہ بر وقت ادا کی جائے تو آپ کے یہی ڈپارٹمنٹ آپ کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ جانیے, کوشش کریں کہ آپ کہ ہمارا بل جو ہے وہ ہمیں ایشو ہو, ہمارے آفس تشریف لائیں, ہمارے نمبرز موجود ہیں, ویب سائٹ پہ موجود ہیں, تاکہ اپنا بل جنریٹ کر کے اس کو وقت پہ ادا کریں. اچھا, اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بات بڑا اپنے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے بلز کی ادائیگی, اور میں نے کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بلز نہیں ادا کرتے. ایک بہت بڑی تعداد ہے, نمبر ہے کافی لوگوں کی. اس پہ ہم دیکھتے ہیں جب کے الیکٹرک یا پھر اگر سوئی سدرن گیس کی طرف سے کوئی اس طرح کے یا ناردرن گیس کی طرف سے اس طرح کے اقدامات ہو تو وہ تو فوراً آ کے سپلائی کاٹ دیتے ہیں, یا پھر جو میٹرز ہیں وہ لے جاتے ہیں ساتھ گیس والے. آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے کوئی اقدامات ہیں؟ کیونکہ بہت لینینسی ہے, میں نے دیکھی ہے, شو کی جاتی ہے, لوگ آتے ہیں, نمائندگان آتے ہیں, بول کے چلے جاتے ہیں, ظاہر وہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. کس طرح کی پلاننگ اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص بالکل ہی نہیں ادا کر رہا اور کافی سالوں کے ایریا اس کے باقی ہیں تو پھر اسے کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے؟ دیکھیے بالکل صحیح بات کی آپ نے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں بجلی گیس سے زیادہ پانی کی اہمیت ہے, اور اس کو آپ بالکل آؤٹ رائٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پانی ہر شخص کی ضرورت ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ آپ یہ پانی کیسے استعمال کریں, کیونکہ جیسے میں آپ نے بتایا کہ بل ادا کرنا بڑا لازمی ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ایریاز آف لینڈ ریونیو ڈکلیئر کر کے ہم یہاں سے ریکور کریں, کیونکہ پھر اٹیچمنٹ آف پراپرٹی ہو جائے گی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نئے ایکٹ کے اندر واٹر اینڈ سیوریج ٹریبیونل کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. تو اگر کوئی ایسی گریونسز ہیں کسی شخص کی کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس بل نہیں آتا تھا, یا میں شاید پے نہیں کر سکا, یا پانی نہیں آتا تھا, جو بھی گریونسز ہیں وہ وہاں جا سکے گا, جو ہم نے ایکشن لیا ہوگا اس کے اگینسٹ جا سکے گا. تو ایک ریگولیٹری ایسپیکٹ بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسینٹیوائزیشن کا بھی اس کے اندر عمل لے کر آ رہے ہیں کہ جی آپ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر دیں 15% ریبیٹ کے ساتھ, 20% ریبیٹ کے ساتھ, اور ہمارے نیٹ میں آ جائیں, تاکہ دیکھیں آنے سے ہی ہم سروسز دے سکیں, ادروائز تو نہیں دے پائیں گے. تو یہ تینوں چیزیں ہم کر رہے ہیں. اور چوتھی بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ریکوری کا ایک مضبوط نظام لے کر آ رہے ہیں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے تمام ریکوری ایجنٹس بھی جو ہیں وہ ہائر کرنے جا رہے ہیں, جن کو جو ناکنگ کریں گے ان کے پاس جا کے اور ان کو باور کریں گے کہ آپ آسان انداز میں جو پی او ایس سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ امیڈیٹلی وہیں پے کر سکیں. تو رجسٹر بھی ہو جائیں گے اور پے بھی ہو سکیں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے تحت چلنا چاہتے ہیں.
اچھا صلاح الدین صاحب، جو کمپلینٹس کا سسٹم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں واٹر سپلائی نہیں ہے یا پھر کہیں کی سیوریج لائن ٹوٹی بھی ہے، اس میں اکثر اور بیشتر کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ابھی ریئلائز کہ مین پاور کی بھی کمی ہے، ریسورسز کی بھی کمی ہے، کیونکہ بہت بڑا شہر ہو چکا ہے، کراچی کی آبادی بھی بڑھ چکی ہے، جہاں ایک بینگلو یا گھر ہوا کرتا تھا وہاں اب ہائی رائز عمارتیں بن چکی ہیں. اس نظام کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے کوئی تقریباً 10 مہینے پہلے جوائن کیا اس آرگنائزیشن کو. ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ ایگزیکٹو انجینئر کا آفس ہے. پرانے زمانے میں آپ دیکھیے ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو تھانے سے ریلیٹڈ آپ ایس ایچ او کو بتا دیں، وہ مسئلے کا حل کر لیا کرتا تھا. اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر ہوا کرتا تھا، آپ جائیں اور مسئلے کو حل ہوا کرتا تھا. تو یہ پانی کے جو مسائل ہیں یہ ایگزیکٹو انجینئر کے لیول پہ حل ہونے چاہیے. ہم نے ان کی آفیسز کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک آؤٹ سورسنگ ارینجمنٹ کے تھرو ہماری تمام سروسز جو ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی یوٹیلیٹیز، کراچی الیکٹرک ہے، انہوں نے اپنی یہ کمپلینٹ مینجمنٹ آؤٹ سورس کر دی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جتنے ایکسینز ہیں ٹاؤن لیول کے اوپر، جس وقت کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں، ہر ٹاؤن کے لیول پہ ہم نے واٹر سپلائی کی کمپلینٹس کے لیے کانٹریکٹر علیحدہ کر دیا، سیوریج کے لیے علیحدہ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح الیکٹریکل میکینیکل کے جو ہمارے پمپنگ اسٹیشنز کے کانٹریکٹرز ہیں وہ علیحدہ چلے جائیں گے. تو اس طرح یہ ہمارا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کمپلینٹ چلی گئی تو ایڈریس کیسے ہوگی. ایڈریس کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو ریسورسز، اور وہ ریسورسز ہم نے گراؤنڈ پہ پلیس کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے پیریڈ آف 2-3 months ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب آپ کبھی ابھی بلائیں گے، ایک تو ہمارے نارمل سیکشن اینڈ جیٹنگ ٹرکس تو ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ٹرکس گزر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کبھی کہیں کوئی چھوٹے موٹے پرابلمس بھی آ رہے ہیں. کسی کی پانی کا لائن چوک ہو گئی ہے، کسی سیوریج کی لائن چوک ہو گئی ہے، یا کوئی اور لائن ٹوٹ گئی، جو چھوٹا کام ہے. اگر بڑا ڈیولپمنٹ کا کام ہے تو اس کے لیے بھی کانٹریکٹرز اویلیبل ہوں گے، لیکن ان کو ہم نے یہ سسٹم انشور کرنے جا رہے ہیں. اور پھر تھرو ایپ ہم انشاءاللہ ایپ بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایپ بنا کے ہم ہمارے تمام صارفین تک پہنچائیں گے. اور بہت جلد جو ان کے سیوریج کے مسائل تو ہم فوراً حل کر سکتے ہیں. میں اس لیے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں پانی کی اس وقت اوور آل کمی ہے کراچی کے اندر. وہ جو ہی نیا پانی ایڈ ہوگا ہم یقین کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم سروسز اپنی انتہائی بہتر بنا سکیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی جو ہمارے واٹر لاسز ہیں، جو ہمارے انلیگل کنیکشنز ہیں، ہائیڈرنٹ کے خلاف جو ہم آپریشنز کر رہے ہیں، اس سے ہمارا پانی یقیناً ایڈ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ صارفین کو بہتر سہولت میسر ہوگی. صحیح. اچھا، پانی کی ترسیل کا جو نظام ہے وہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے لوپ ہولز عوام کی طرف سے بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ چوری کا جو ایلیمنٹ ہے، ایک گھر اگر ایک لائن لیتا ہے تو وہ 3-3 4 لائنز لے لیتے ہیں. رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح کے کام کر لیے جاتے ہیں عموماً. ایسے لوگوں کو کس طرح پکڑا جائے، اس طرح کے فیکٹرز، کیونکہ عوام ہماری ذمہ دار بہت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز موجود ہیں کہ جو چوری کا ایلیمنٹ بھی رکھتے ہیں. پانی کی خاص طور پہ چوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیز ہے دیکھیں جو عوام کو ہی اس میں چوکنا رہنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیے جو پانی عام طور پہ آ رہا ہوتا ہے گلی محلوں کے اندر، وہ جیسے ہی کم ہوتا ہے ان کو یہ پتہ چلتا ہے، اور وہ اپنے ایشوز جو ہیں اپنے گلی محلوں کے ایکسینز کو بتاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسین سے یہ ضرور کہا ہے کہ اب ہم ایک ڈسٹرکٹ میٹر ایریاز کا کانسیپٹ لا رہے ہیں کہ جی اگر ہم ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر، ایک یو سی کے اندر فار انسٹنس، جس جگہ سے پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے پمپنگ اسٹیشن سے، اس وقت کراچی میں 221 پمپنگ اسٹیشن ہے، ٹرشری پمپنگ اسٹیشن، جہاں سے مثال کے طور پہ نیپا پہ ہے، سخی حسن کے اوپر ہے، جو ایک فائنل جس کو ہم کہتے ہیں پمپنگ اسٹیشن جو آپ کے گلی محلوں میں پانی پہنچا رہا ہے. تو وہاں سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور آگے جا کے ہم اس کے اوپر میٹرز بھی لگا دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس علاقے کے اندر کتنا پانی جا رہا ہے. دا مومنٹ اگر وہ پانی کی ایکسٹریکشن زیادہ بڑھتی ہے اور یا فلکچویٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لے جا رہے ہیں. تو وہ ہم ایک تو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم لے کر آنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں ایک ایشو بنے گا. دوسرا آپ نے چوری کی بات کی، دیکھیں ہماری مین لائنز اوپر سے آ رہی ہیں، جو چاہے وہ کینجر سسٹم ہو چاہے وہ ہب سسٹم ہو، ہماری جو لائنیں ہیں وہ اوپر پنچر کر لی جاتی ہیں، چوری کر لی جاتی ہیں. ایک تو ہے ڈومیسٹک چوری. دیکھیں ڈومیسٹک چوری، کمرشل چوری کی بات کر رہے ہیں، میں کمرشل چوری کی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف بھی آنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ پلیز بتائیے. جی، تو کمرشل چوری میں دیکھیے پرابلم ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ ہمیں ایک انفورسمنٹ عام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ الحمدللہ ابھی جو پچھلی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک اس مسئلے کو جانا اور ایک مربوط قسم کی لیجسلیشن کی. اس لیجسلیشن کے اندر ہمیں جو انفورسمنٹ عام ہے، پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے،
اور اس وقت ہمیں 2 پولیس اسٹیشنز کی اتھارٹی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم ان کو قائم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنی ایک سیکیورٹی کمپنی آ جائے گی جو یقیناً ہماری کوئی فاؤنڈیشن کی جس طرح جو ہمارے اسٹاف کے ساتھ کام کرے گی. تھرڈلی میں نے ان ہاؤس دیکھا کہ ہم ان ہاؤس کیسے ہمارے جو لائن گارڈز ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور ان کو اس ٹاسک پہ لگایا جائے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے، اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ تمام ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے وہ کمر بستہ ہے. وہ تمام ان لوگوں کے خلاف جو چوری کر رہے ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. اس وقت 175 انلیگل ہائیڈرنٹس رپورٹ ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہم آل آؤٹ جا رہے ہیں. اور وہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لاز میں 5 سال کی قید ہے اور 50 لاکھ کا جرمانہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ کنٹینیو کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. رائٹ، بالکل ٹھیک. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا صلاح الدین صاحب، ایک اور بڑا تاثر ہے عوام میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر پانی انڈسٹریل زونز کو دے دیا جاتا ہے، فیکٹریز کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر ان علاقوں کے اطراف کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ پانی بالکل نہیں آتا وہاں پہ لائنز میں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اسے کس طرح زائل کریں گے؟ دیکھیے میں اس تاثر کو غلط نہیں کہوں گا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کی ایک ڈیمانڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک طرف انڈسٹریز کو بھی چلانا ہے جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ظاہر ہے. بالکل ہاں. اور پاکستان کی معاشی چیلنجز تو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور یہ تمام جو ہمارے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے دینا ہے. ہمارے کنزیومرز ہیں، بہت ویلیوبل کنزیومرز ہیں. اب لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پانی ایٹ واٹ کاسٹ. جی. اور کیا ہماری سروسز سے لے رہے ہیں، اور اگر ہماری سروسز سے لے رہے ہیں تو کیا ہمیں پے کر رہے ہیں. تو یہاں تھوڑے سے جو ہے نا وہ معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. انڈسٹریز ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے پے نہیں کر رہی ہے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. رائٹ. اچھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو جس کو ہم کہتے ہیں سب سوئل لائسنس ہولڈرز، وہ اس وقت انڈسٹریز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ 100% سب سوائل ہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، اس پہ کویسچن مارک ہے. تو میں نے کوشش یہ کی ہے آنے کے بعد ہم اپنے تمام بورڈز جو ہیں ان کو ڈیجیٹلی میپ کر کے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ میٹر لگا کے ود دا کوالٹی چیک کہ وہ کس طرح کا پانی ہے جو نکال کے ان کو دیا جا رہا ہے. نمبر 1، کیا یہ پانی جو عوام کے لیے ہے مختص ہے، کیا وہ تو نہیں لے کے جا رہے. اچھا، اس کے اوپر کبھی سیریس کارروائی نہیں کی گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اب بالکل اس کے اوپر کمر بستہ ہے. ہم جا کے کارروائی کرنے کے لیے بالکل تیار بھی ہیں، اور ہم نے تمام سب سوائل آپریٹرز کو بلایا ہے پچھلے دنوں ہی، اور ہم ان سے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر ہم ایک ٹیکس لیوی کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ پانی جو وہ پرووائڈ کریں تقریباً 400 سے 500 روپیز پر 1000 گیلنز وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جی ایک سرٹن اماؤنٹ، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کوئی پانی کے پیسے نہیں آ رہے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم اس کے اگینسٹ آپ کو سرٹن پیسے بھی چارج کریں گے. اب ہماری انڈسٹریز سے اس کے اوپر بات ہونی ہے، انڈسٹریلسٹ سے، اور انشاءاللہ ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل بھی کریں گے اور اس کو آگے چلائیں گے. رہا مسئلہ پانی کی ڈائیورژن کا، دیکھیے پانی کی ڈائیورژن ہو رہی ہے، وہ جہاں ہو رہی ہے وہاں انلیگلی ہو رہی ہے. اگر انڈسٹریز نے کنیکشنز لیے ہوئے ہیں جو جینوئن کنیکشنز ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈسٹریز کی ڈیمانڈ اس وقت 300 ملین گیلنز ڈیلی کے اوپر ہے. ہمیں وہ کراچی کی ہمیں اس 300 ملین گیلنز ڈیلی جو ہے وہ کیسے پورا کرنا. 600 ملین گیلن تو میں ٹوٹل پانی فریش واٹر آ رہا ہے، تو میں 300 ملین گیلن اگر وہاں دے دوں تو ظاہر ہے میں عوام کو کیا دوں گا. تو اب اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیوریج جو ہے ہمیں اس کو ٹریٹ کر کے انڈسٹریز کو دینا ہے. اب یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ الحمدللہ بہت ایڈوانس سٹیج میں جا چکے ہیں کنسیو ہونے کے بعد. 2 پروجیکٹس تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہونے جا رہے ہیں. ایک ہارون آباد کے اندر جو ہمارا TP1 ہے وہاں سے سائٹ ایریا کو پرووائڈ کرے گا تقریباً کوئی 28 MGD پانی، اور ایک ہمارے پاس 40 MGD کے قریب ایک دوسرا پروجیکٹ ہے جو کرنگی انڈسٹریل ایریا کو فراہم کرے گا، جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ٹرشری ٹریٹمنٹ کے بعد ہم انڈسٹریز کو دے سکیں گے. تو یہ ہم تھوڑے تھوڑے ان ماڈیولر فارم میں ایڈ کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو انڈسٹریز کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم میٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ K4 کا پانی نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اچھا صلاح الدین صاحب، بالکل K4 کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا میں، دس واز آن مائی نوٹس. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میں نے کچھ ایسے اسپاٹس ہم نے دیکھے کہ جہاں پانی کو پریزرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پر کراچی کے ہی کچھ علاقے ایسے ہیں آؤٹسکرٹس میں، جیسے بیری ٹاؤن کے پیچھے کچھ اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کا فلو اچھا خاصا ہے، لیکن اسے پریزرو کرنے کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے. تو کیا یہ بھی انڈر دا شیڈو ہے؟ آپ لوگوں کی نظر ہے اس پہ کہ جو پانی ہے
جو ضائع ہو رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے, اسے بھی روکا جا سکتا ہے اور ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے اس طرف. جی بالکل صحیح بات کی, لیکن سب سے زیادہ تکلیف اصل میں ہوتی ہی ایز اے آرگنائزیشنل ہیڈ کے پانی اگر کہیں ضائع ہو رہا ہو وہ واقعی پنچ ہوتا ہے بہت زیادہ. اس میں ہمارے کچھ جو سب سے زیادہ ایشوز ہیں وہ کیپیسٹی کے اس طرح سے ہیں کہ دیکھیے یہ لائنیں بہت پرانی ہیں اور بہت زیادہ بڑی لائنز ہیں اور اس پہ ایک خطیر رقم چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب جو اس کا ریپیئر کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. ان کے کالرز جو ہیں جہاں یہ جوائنٹس ہوتے ہیں یہ وہاں سے لیک کرتے ہیں, وہاں سے کیونکہ برٹل ہو جاتا ہے ان کا ربڑ جو اندر لگا ہوا ہے وہ برٹل ہو گیا وہ ختم ہو جاتا ہے, تو وہاں سے پانی اوز آؤٹ کرنا شروع ہوتا ہے. اب جب آپ نے اس کو ریپیئر کیا, اب ریپیئر کی بھی ایک لائف ہے, مطلب مثال کے طور پر 4 سال چل گیا, 5 سال چل گیا, then you have to repair it again. اچھا, اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی آبسلیٹ ٹیکنالوجی میں ہم نے ان کو ڈالا ہوا ہے. یہ تمام پانی کی خاص کر لائنیں جو ہیں نا یہ بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دینی چاہیے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی ہے پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہ ایک مربوط اس کا ایک پورا پیکج لایا جائے جو کہ پروونشل گورنمنٹ ہمیں اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر رکھے, جس کے اندر ہم جتنے واٹر لاسز ہو رہے ہیں ان کو ہم ریکور کریں اور ان کو کنزرو کر سکیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا لونی صاحب, K4 منصوبہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہو چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر بار اسے انوگریٹ کیا گیا, شروع کیا گیا, پھر کہیں نہ کہیں کوئی حکومتیں چلی جاتی ہیں, کبھی کوئی اور فیکٹرز آ جاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے کام. اس طرح اس دفعہ بھی اسے انوگریٹ کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں اب کچھ ٹائم لے گا اور بر وقت یہ مکمل ہو پائے گا منصوبہ, کیونکہ ظاہر ہے وی آر ہوپ فل کہ اگر K4 ہو جاتا ہے تو پھر کراچی کے آدھے سے زیادہ مسئلے جو پانی کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دیکھیے جو اس میں جو میں پازیٹیو, میں دیکھیں میں تو ہاف فل اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں, تو میں پازیٹیو ایسپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو ری ڈیزائن کیا گیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی اس میں ایک بھرپور کوشش ہے اور ان کا اعادہ بھی ہے کہ جی وہ اس کو ختم کریں, جس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وابڈا جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے اور وابڈا کے چیئرمین بہت کمیٹڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹائم لائنز کو میٹ کر کے اگلے 2 سال میں اس کو ختم کریں. ان کو جو درپیش مسائل ہیں وہ فنڈز کے ہی ہیں اس وقت. جو پروسیس ہے اس کا جو 260 MGD پانی کینجر سے آنا ہے اس کے بیک اینڈ کے اوپر ایک جو لائن جو کہ بھی فیڈر لائن کہلاتی ہے, کلی برال فیڈر لائن جو بیسیکلی آپ کی کینال ہے, اس کی لائننگ ہونا لازمی ہے. اس کا پروجیکٹ بھی الحمدللہ اپروو ہو گیا ہے, وہ اریگیشن کا پروجیکٹ ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. جو ڈاؤن سٹریم پر ہے یعنی جو K4 کا پانی اٹ سیلف آنا ہے اس کے اوپر تقریباً 25 to 30% کام ان کا ہو گیا ہوا ہے. 55 کلومیٹر کی انہوں نے پائپ تیار کر لیے ہیں, ٹوٹل 111 کلومیٹر کے پائپ ڈالنے ہیں انہوں نے. ان کے فلٹریشن پلانٹس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے یہ اب ہر ایک کی ول ہے اس وقت کہ جی کراچی کو یہ پانی دینا ہے, پرووائڈیڈ کہ جی یہ فنڈز ڈائیورٹ نہ کہیں ہوں بلکہ وہیں کی لائے جائیں, مرکوز کیے جائیں, وہیں ان کو ڈسبرسمنٹ ہو اس کی. اس وقت ان کو 60 سے 65 ارب روپے چاہیے, لیکن جن معاشی حالات اس وقت ہیں ہمارے اس میں ذرا دیکھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کام شروع ہوتا ہے اس کے بعد. ہمیں ہمارے 3 فلٹریشن پلانٹس ہیں, ہم نے پھر نیچے پانی لے کر آنا ہے. اس کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے پروجیکٹ تیار ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اپنا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کر دیں گے. سونی صاحب ایک لاسٹ کویسچن اینڈ دین ویل ریپ اٹ اپ. جو انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں یا کراچی میں جس طرح کا یہ مافیا آپریٹ کرتا ہے جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا, عوام کو اب یہ بھی شکایت ہے کہ چلیں ہم خرید بھی لیں اگر پانی, لیٹ سپوز اگر ہم خرید لیں, ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں کیونکہ وہ بلیک میل کرنے پہ اتر آتے ہیں. کوئی 15,000 کا بیچ رہا ہے, کوئی 10,000 کا بیچ رہا ہے, اپنے فکس انہوں نے ریٹ کیے ہیں. کیا اس پہ بھی کوئی کریک ڈاؤن کا یا اس طرح کا سلسلہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ کوئی ایسا میکنزم نہیں بن سکتا کہ اگر ان ہائیڈرنٹس کو بھی استعمال کیا جائے, ساتھ لگایا جائے حکومت کے ساتھ, تو پھر ایک سیٹ اماؤنٹ آف ریٹ جو ہے وہ چارج کر لیا جائے کہ غریب آدمی اگر کوئی پانی ڈلوانا بھی چاہتا ہے, اگر نہیں آ رہا تو ایٹ لیسٹ افورڈیبل ہو یہ سارا سسٹم. جی بہت شکریہ. دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں نے جس دن جوائن کیا تو آئی تھاٹ کہ یار اس کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو اصلی ہو یا جو رجسٹرڈ ہو, جو لیگل ہو, اس کو ہم کوئی شناخت دیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ شناخت ہم نے ایسی دی کہ جی ہم نے اس کی, کیونکہ سب نہیں لکھ کے لگایا ہوا ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, اور وہ آئی تھنک آدھے سے زیادہ فیک بھی ہیں. ہاں وہ میں اسی پہ آتا ہوں. اب وہ فیک کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کنزیومرز کو کہ ان کی اویئرنیس کیسے. دیکھیے جو ہمارے لیگل ہائیڈرنٹس ہیں اس میں سے 500 ٹینکر ہم نے رجسٹر کر کے ان پہ QR کوڈ لگا دیا. اوکے.
زبردست، ٹھیک ہے جی تو اب اس پہ ٹریکر بھی لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کیمرز بھی لگ گئے ہیں. سو میرے جو لیگل سارے ٹینکر چل رہے ہیں ان کے اوپر ساری چیز موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اب کنزیومر سے اب میری درخواست ہے تمام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کنزیومر جو ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنا دکھائیے، اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دکھائیے، سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دیے گئے کیو آر کوڈ کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اچھا تو اور دوسرا یہ کہ جو ٹینکر کے اوپر بھی کیو آر کوڈ پوسٹڈ ہے اسکین کر لیا تاکہ اسکین کر کے وہ دیکھ کے بتاتا ہے. اچھا اس پہ نہ اوور چارج کر سکتا ہے، نہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں کہیں اور سے لا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کر لی گئی. اچھا اب یہ رہا کہ جی یہ تو ہو گیا لیگل بندہ. اب انلیگل کو کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اب انلیگل کے اگینسٹ ہم کریک ڈاؤن، فل فلیج کریک ڈاؤن کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہاف آف دی انلیگل پیپل اور ٹینکرز کین بی اکوموڈیٹڈ ان کراچی واٹر اینڈ سیوریج، جنہیں لیگل کیا جا سکتا ہے، اس میں آ سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کیسے ہم یہ کریک ڈاؤن کر کے یہاں لائیں. ہمارا اب آگے آنے والا وقت، جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم نے لیگل کو کر لیا ہے، اب آگے آنے والا وقت صرف انفورسمنٹ کا ہے، اور انفورسمنٹ سے ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی یہ جو جس طریقے سے آپ نے یہ ہمیں رپورٹ کریں کائنڈلی، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جو سوشل میڈیا کے تھرو آپ تک بھی پہنچیں، لوگوں تک بھی پہنچیں، اور اپنے نمبرز بھی شیئر کریں. اور میں انشور کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو مینس ہے اوور چارجنگ کا اور پانی پہ بلیک میلنگ کا، اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. رائٹ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اس باتیں بہت ساری ہیں اور یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، ہم چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. صلاح الدین صاحب، سید صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایم ڈی واٹر بورڈ اور کراچی کے جتنے بھی پانی کا نظام ہے. امید کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت کلیئرٹی ضرور آئی ہوگی، اور کچھ کوشش کیا کریں کہ ایک تو خود بھی پانی کا استعمال جو ہے اسے کم کریں، اسے ویسٹ نہ کریں، اور خاص طور پر جو اسپیکولیشنز یا پھر جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں اداروں پر، کوشش کریں کہ اداروں کا ساتھ دیں اور جتنا ہو سکتا ہے برداشت بھی کریں تھوڑا بہت، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جب اتنے بڑے لیول پر کام کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی